السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیت 73 اور 74 ہے۔ توحید پر مبنی یہ آیت ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس آیت میں معبودان باطل کی تردید ہے اور انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہیں، اگر تم اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر کر سکتے ہو۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ قرآن میں جب کبھی یا ایھا الناس آتا ہے تو اس سے مراد دنیا کے تمام انسان ہوتے ہیں، چونکہ قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر چیلنج بھی تمام دنیا کے انسانوں سے کیا گیا ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں، تمام کے تمام مذاہب کے، اگر یہ کام کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ تمہارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، ضربا، ایک مثال دی گئی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ مثل فاستمعوا لہ۔ وہ مثال یہ ہے، اس کو غور سے سنو، کان لگا کے سنو، پوری توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں، یا لفظ کیا ہے؟ ان الذین تدعون۔ تدعون کے معنی کیا ہے؟ دعا کے معنی پکارنا، دعا۔ تدعون، تم اللہ کو چھوڑ کر، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ قرآن میں اکثر یہ لفظ آتا ہے من دون اللہ اور مع اللہ، یعنی یہ دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ قصص کی آخری آیت ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ مت پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کا درجہ دے کر۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ کیوں؟ کل شیء ہالک، جتنے بھی لوگ آئے وہ سب ہلاک ہو گئے، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی باقی نہیں ہے۔ اور یہ آیت میں کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہاں اللہ کے ساتھ منع کیا گیا تھا، کسی اور کو مدد کے لیے کارساز سمجھ کر مت پکار۔ اور یہاں پر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، یہ لفظ سمجھنے کے قابل ہے۔ دونا کس کے؟ سوا، اس کے علاوہ، یعنی آپ اللہ کو نہیں پکار رہے، کسی دوسرے کی پوجا کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو پکار رہے ہیں، اسے کہتے ہیں عربی میں من دون اللہ۔ اور یہ لفظ قرآن میں جا بجا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا، جو جن کے پاس جا کر لوگ منتیں، مرادیں یا پھر ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا، ان سے سوال ہے، کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ چیلنج ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ اس کام کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، سب مل جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فرشتے، یہ سب مخلوق ہے،
انبیاء، اولیاء، تمام انسان سب مخلوق ہے، اجنہ یہ بھی مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام آئیں گے من دون اللہ کی لسٹ میں۔ اب یہاں پر چیلنج ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اللہ پیدا کر سکتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر سکتا ہے اللہ، لیکن اللہ کو چھوڑ کر لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اس کے علاوہ سب اکٹھے ہو جائے، سائنٹسٹ آ جائے، بڑے بڑے جادوگر آ جائے، بڑے بڑے جو ہے نا بابا آ جائے، سب اکٹھا ہو جائے، ایک مکھی پیدا کر کے بتا دو لن یخلقوا ذبابا، نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے خدا کا، تمام اکٹھے بھی ہو جائے، مل کر ایک دوسرے کا تعاون بھی کرے، نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر یہ مکھی ان کے سامنے جو نذرانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی شے، يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ایک چھوٹی سی چیز لے کے اگر وہ اڑ جائے، وہ لے کے چلی جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ لا يستنقذوه منه، اس میں سے واپس پلٹا کے بھی نہیں لا سکتے، وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، یہاں سے لے کے چلے گئے نہیں لا سکتے۔ اگر مکھی بھی کوئی ایک ادنا سا باریک سی چیز ان کے سامنے جو رکھی ہوئی ہے اس میں سے لے کے چلے جائے تو یعنی ان کی بے بسی، ان کی لاچارگی کی یہ کھلی دلیل ہے کہ وہ واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ جو طالب ہے جو جا کے مانگ رہا ہے انہیں بھی کمزور ہے، جو طلب کر رہا ہے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ فاطر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ ہے تمہارا جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ والذین یدعون من دونہ ما یملکون من خطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جا کر تم دعائیں کر رہے ہیں نا، یہاں پر بھی ایک چیلنج کیا گیا ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے ان آیتوں میں بے بسی ہے، لاچارگی ہے۔ لا یملکون من خطمیر، کھجور کے اوپر جو باریک جھگلی ہوتی ہے نہیں، باریک گٹلی کے اوپر، اس کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتے۔ یہ لوگ اتنے لاچار مجبور ہیں، چیلنج کر کے بتایا جا رہا ہے ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، پہلی بات تو یہ ہے تمہاری بات آواز نہیں سن سکتے، لا یسمعوا دعاءکم، دیکھیے آپ الفاظ کیا ہے، تمہاری دعائیں، اگر تم ان کو پکارو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، چیلنج کر کے بولا جا رہا ہے۔ ولو سمعوا، چلو مان لو، سن بھی رہے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے نا، سنتے ہیں، مستجاب لکم، تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جب قیامت قائم ہوگی یکفرون، انکار کر دیں گے صاحب، تم کیا کرے تھے، کیا ہے، کتنے میلے لگائے، کتنے لوگ جمع اکٹھا ہوئے، کیا کیا کرے، ان تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر اللہ آپ کو خبر والا ہی دے سکتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ اس آیت کو اور سمجھنے کے لیے بہتر انداز میں سورہ نحل آیت نمبر 20-21، دعا کیا ہے؟ دعا دراصل عین عبادت ہے، حدیث میں آیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، مخ العبادہ، عبادت کا مقصد بتا رہے، مقصد۔ اور دعا کے لیے دیکھیے آپ تمام چیزوں کے لیے شرائط ہے، نماز وقت پہ پڑھنا پڑتا، روزہ مہینے رمضان آنے کے بعد ہی رہنا پڑتا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، حج کے لیے بھی وقت ہے، دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ ٹائم کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے، جب چاہے جب آپ آن لائن آپ بات کر لے سکتے ہیں۔ آئین عبادت بتایا گیا نا، اس کے لیے آپ ہم کیا ہے، قرآن میں کیا بتایا جا رہا ہے، لہو دعوت الحق،
اگر آپ اسی سے دعوت پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، سورہ رات آیت نمبر 14 نکال کے دیکھیے آپ، لہو دعوت الحق، اس کو اگر پکارنا ہے تو واقع والذین تدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے پاس جا کر پکار رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ دور سے جو ریت وغیرہ پانی کا شبہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سراب، دھوکا، پانی سمجھتا ہے انسان۔ اگر کوئی شخص پانی کے دور ٹھہر کر یہ کہے کہ اے پانی میرے پاس آ جا، لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، وہ پانی ہرگز نہیں پہنچتا۔ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سورہ نحل آیت نمبر 20 سے 21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جا کے تم پکار رہے ہیں نا، لا یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو پیدا ہم کیے ہیں۔ کون ہے بھائی ان سے مراد؟ پتھر، لکڑی، چاند، سورج، یہ بے جان چیز ہے، یہ بے جان چیز ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، کوئی چیز نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے۔ اب اس وقت کنڈیشن کیا ہے ان کا؟ اموات غیر احیاء، نکال کے دیکھیے آپ سورہ نحل 20-21 نمبر کیا ہے؟ اموات مردہ ہے۔ کس کو بولتے ہیں؟ موت کس کو بولتے ہیں؟ اموات۔ سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں نا، اللہم باسمک اموت و احیا، لفظ کیا ہے؟ اموت، موت۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اٹھنے کے بعد یہی دعا کرتے ہیں نا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تجھے مرنے کے بعد ایک چھوٹی سی نیند جو ہے، ایک وقفہ، اسے اللہ تعالیٰ موت سے تعبیر کیا ہے۔ اب قرآن میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جن کے پاس جا کر تم پکار رہے ہیں ان کا کنڈیشن، انہوں کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے خدمت میں اولاد دکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، جا کے منتیں مرادیں مانگنے سے وہ اولاد نہیں دیتے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اموات، مردہ ہے، غیر احیاء، کتنے کلیئر بات ہے؟ غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ پھر وما یشعرون ایان یبعثون، دیکھیے آپ کتنا قرآن کو ہم نہیں سمجھ کے پڑھنے کی وجہ سے بے روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کتنی کلیئر بات ہے، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، قیامت کے دن خود ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ ہم سمجھ نہیں، جا کے جو ہے نا، آنے کی بھی خبر ہے، جانے کی بھی خبر ہے، ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، وہ دلوں کی، انہو علیم بذات الصدور، دلوں میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، ارے جو پیدا کیا وہ انسانوں کے وسوسے، ان کے ارادے، ان کی جو ہے نا سوچ سے واقف نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، باریک بین سے بھی واقف ہے۔ تو کنڈیشن کیا ہے؟ اموات، مردے، غیر احیاء، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کا علم نہیں ہے۔ آپ آنے کی تو بات بہت دور کی بات ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، پہلے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرے کو خبروں سے کب اٹھنا ہے، پہلے اپنے آپ کا یہ علم ہونا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی نفی کرے ہیں، تمہارا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو کب اٹھایا جائے گا اس کا علم نہیں۔ ایک اور ایک مثال دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ سورہ فاتر آپ نکال کے دیکھیے، آپ 18 19 20 21 22 نکال کے دیکھیے۔
وما یستوی الاعمی والبصیر. اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں، آنکھ والا اور دیکھنے والا، فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑ دیے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا آنکھ والا، بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ کیا آج تک کوئی انسان یہ کہا؟ نہیں بھائی دونوں برابر ہے، آنکھ والا بھی وہی ہے، اندھا بھی وہی ہے. آج تک کوئی نہیں کہا. مثال حجت، وما یستوی الاعمی والبصیر. ولا الظلمات ولا النور، اندھیریاں اور اجالا. اب بتاؤ دونوں برابر ہیں کیا؟ دنیا میں آج تک کوئی بولا نہیں. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتے؟ تیسری آیت سورہ فاتر نکال کے دیکھیں 18، نہیں ہو سکتے. یہ تین تمثیل دیکھے اللہ تعالیٰ چوتھی اٹل حقیقت کی طرف بتائے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اب فائنل بات، جس طرح آنکھ والا اندھا برابر نہیں ہے، جس طرح اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہے، جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، اسی طرح وما یستوی الاحیاء، زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہے. دیکھیے پھر ان اللہ یسمیع من یشاء، کسی مردہ افراد کو سنانا اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، وہ کر سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں کے اندر مدفون ہیں. الفاظ کیا ہے؟ وما انت بمسمع، سنانے والے آپ نہیں ہیں. من فی القبور، جو کچھ خبروں میں ہے اللہ سنائے گا. دیکھیے ہمارے حاجات کہاں پیش ہوتے ہیں؟ سورہ احقاف 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کون؟ دیکھیے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک کے لیے پکارے، 1 2 3 نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کو چھوڑ کر جو پکار رہے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو اگر قیامت تک إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک بھی پکار لیں، وہ ان کی آواز نہیں سن سکتے. کیوں نہیں سن سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. دیکھیے آپ پھر دعا کا لفظ آ گیا، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے. جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے. پھر آیت نمبر 6، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. یہ اللہ کے مخرب بندے جن کے پاس جا کے لوگ جو ہے نا منتیں مرادیں، بکرے کاٹ رہے ہیں، بالا کاٹ رہے ہیں، بچوں کے نام رکھتے رہے ان کے ناموں پہ، ان کا وہ جب قیامت کے دن نکلیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے. اعداء، عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن. جب نکلیں گے نا قیامت کے دن، یہ لوگ ہمارے پاس آ کے کیا کیا تماشے کرتے ہیں، ہمارے کو بھی جو ہے نا یہ اللہ کا شریک ٹھہرا کے، اللہ کے برابر ٹھہرا کے. ارے اللہ آیت الکرسی میں پڑھتا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی الحی القیوم، اللہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. ہم کسی کے زندہ ہے سمجھ کے پکار رہے ہیں نا، وہی بتایا جا رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جب خبروں سے نکلیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ان کے جو عبادت تھے، یہاں کے جو ٹھہرے تھے، ہاتھ باندھ کے ٹھہرے تھے، پیٹ نہیں بتا کے چل دیے، جو کرے ہیں وہ اس کا انکار کر دیں. اے اللہ ہمیں اس بات کا خطہ علم نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، تفصیل سے پوری اپنی قدرت کے نشانیاں بتاتے ہیں. ھذا خلق اللہ
ارے یہ میری مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے بتاؤ اللہ سے ہٹ کر جو ہے نا کون کیا چیز پیدا کیا ہے. مطلب کیا ہوا تمام آیتوں کا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، وَتَوَكَّلْ، توکل کر، عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اس ذات پر جو زندہ ہے، لا يموت، جس کو موت نہیں. کون ہے بھائی ایسی شخصیت جو زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام آئے چلے گئے، تمام اللہ والے آئے چلے گئے. دیکھیے آپ شرک کا دروازہ سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، ہمارے یہاں. دیکھیے بات الجھنے کی نہیں ہے، سمجھنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم جو اللہ کے صفات ہیں، جو حاضر ناظر ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ مخلوق کو بھی وہی درجہ دے دیا ہے. ارے جتنے بھی لوگ آئے ولی اللہ، پیر، پیغمبر، وہ سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، بیمار بھی پڑے، دنیا میں آئے بھی، چلے بھی چلے. لیکن اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا نا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، زکیہ سے زیادہ قریب ہے بولے اللہ تعالیٰ. ہم اس کو کیا کریں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، سورہ نحل میں فرما رہے اللہ جو پیدا کیا ہے تمام مخلوق کو، تم اس کو ایسا کر دیے جیسا وہ کچھ بھی نہیں پیدا کیا. اس لیے کیا ہے اللہ سے مانگنے والے کم در بدر. اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، ضعوف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، آنے والا بھی کمزور، اندر والا بھی کمزور. پھر طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ما قدر اللہ، تم لوگوں کے پاس اللہ کی قدر نہیں ہے، تم اللہ کی قدر نہیں کیے جیسا کہ کرنا چاہیے. ما قدر اللہ، قدر کا لفظ ہے، دیکھیا حق قدری، جیسا کہ اس کا حق تھا وہ نہیں کرے. ان اللہ لقوی عزیز، ارے اللہ تعالیٰ بہت طاقتور زبردست ہے. پتا جب سب سے مایوس ہوں گے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، سب سے مایوس ہوں گے. یہ حال ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے تمام کیا دعا، کیا سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام انسانوں کی نشو و نمائی کرنے والا، پالنہار، وہی بولتے نا ہم. پھر اس کے بعد پھر دوسری نشو و نمائی کے لیے، پرورش کے لیے کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. خیر وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو کو میں یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک طویل گفتگو ہے، لیکن ایک آخری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، آپ لوگ اگر 9-10 یا 10-11 کا چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ کچھ احادیث ایسے بھی ہے کہ اللہ کے رسول بخاری مسلم میں آئے ہیں، زمانے جاہلیت میں روزہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے ان روزوں کو ترک کر دیا اور کہا کہ جو ہے نا جس کا جی چاہے رہے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے. یہ روزے جو ہے عاشورے کی نسبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے نہیں ہے. اب محرم میں جو ہے نا یہ روٹا پکانا، قبولی پکانا، یہ جو ہے نا یہ جو ماتم کرنا، غم کرنا، غم کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے بارے میں، شہید کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. وہ کیا ہے، ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے وہ زندہ کیسا ہے. ہم سمجھ رہے زندہ ہے زندہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے صرف شہید کے لیے. جو شخص کی انگلی کٹی نہ، گردن کٹی نہ، زخم آیا، ان کو بھی شہید نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کرو. مر گیا، گیا، کھپ گیا، نہیں. ایسے کلمات کافر کرتے تھے. لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، اگر یہ لوگ جنگ میں نہیں جاتے تو نہ مرتے تھے نہ قتل ہوتے تھے. بولے جنگ احد میں
اس کی آیت کی تردید پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مردہ مت کہو، زندہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار یہ گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں جو ہے نا شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مردہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے، عند ربہم یرزقون۔ اب بتا دیے گئے ہیں شہید کہاں رہتا ہے، شہید خبر میں زندہ نہیں ہے، بل احیاء، زندہ ہے، کہاں ہے؟ عند ربہم، عند ربہم کیا مطلب؟ اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے سب خالین کے پرندوں کے جسم میں ان کی روح کو ڈال دیا گیا ہے، وہ جنت میں جو ہے نا جنت کے پھل وغیرہ کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہ شہید ہے، اور یہ شہید جنت میں ہے، خبروں میں نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے نا ان کا ماتم کرنا، ہاں ماتم کون کرتا ہے؟ ارے شہادت کا درجہ تو عظیم درجہ ہے، زندہ ہے بولے اللہ تعالیٰ، ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں، ہائے ہائے، انسان تو مرنا ہی ہے، شہادت کی موت ہو یا قدرتی موت ہو، مرتا ہی ہے انسان۔ لیکن شہید اسی لیے کہا گیا ہے کہ شہید کے معنی گواہ، یہ شخص جو ہے نا اپنی جان کٹا کے اللہ کی وحدانیت کی، اسلام کی گواہی دے کے گیا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ جس طرح ملک کے بارڈر پہ لڑتا ہوا کوئی اگر ایک جوان مر گیا تو اسے امر ہے، شہید ہے کہتے ہیں، نہیں ویسا دین کے لیے اگر کوئی قتل کیا گیا ہے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ چند الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق چلنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ کہے ہیں اسے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔